يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ اللہ مضبوط رکھتا ہے ایمان والوں کو مضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور اللہ بھٹکا دیتا ہے ظالموں کو، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے قول ثابت کے ساتھ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس آیت پر مفسرین کا اجماع اور اتفاق ہے کہ اس آیت کا تعلق عذاب قبر سے ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم اذا سئل فی القبر یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ مسلمان کو جب قبر میں سوال کیے جاتے ہیں تو وہ گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، تو فذلک قولہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ یہی آیت آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور عذاب قبر کے بارے میں اس آیت کو چسپاں کیا اور اس کا تعلق قبر کے معاملات سے ظاہر فرمایا اور صحابہ کرام کو پڑھایا اور سکھایا۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، حدیث نمبر 4699 4699۔ اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے، اس حدیث پر مسلمان پر جب قبر میں سوال ہوتا ہے اس کے جواب میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سوال جو بھی تھا اس حدیث میں سوال کی ڈیٹیل اور تفصیل بیان نہیں کی گئی، البتہ جواب سے پتہ چلتا ہے کہ جواب میں کیا بتایا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید، اور دوسرے نمبر پہ کیا بتایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ چلتا ہے اس حدیث کے اندر توحید اور رسالت دو کا ذکر عذاب قبر کے حوالے سے موجود ہے کہ ان کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ تو بخاری اور اس کتاب کے اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہونے کے حوالے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کتاب میں صرف ایک سوال بیان ہوا ہے، نہیں جی، اس حدیث کو دوبارہ پڑھیے، 4699 ہے، غور کیجئے، اس میں دو جواب بتا رہے ہیں کہ سوال بھی کم از کم دو ہیں۔ اس موضوع پر پوری صورتحال میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ کہیں کسی حدیث میں اختصار ہوتا ہے اور کسی حدیث میں تفصیل ہوتی ہے۔ قرآن کی آیتوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ کسی آیت میں اختصار ہوتا ہے، اجمال ہوتا ہے، اور کسی دوسری آیت کے اندر اس کی تفصیل یا اس کی تفسیر ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ایک ہی سوال ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ تو اس ہستی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اس میں ایک ہی سوال ہے۔ بخاری 1374، مسلم اور نسائی میں بھی ہے۔ اب دوسری حدیث سنیں۔ ابھی جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں اس میں دو سوال ہیں۔ پہلا سوال، ما کنت تعبد، تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ لفظ مختلف ہیں، ما کنت تعبد، تو کس کی عبادت کرتا تھا۔ دوسرا سوال ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو دنیا میں کیا عقیدہ رکھتا تھا۔ دو سوال ہو گئے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ ابو داؤد 4751 4751، ویسے 4752 بھی ہے، دو حدیثیں اکٹھی ہیں۔ اگلی حدیث، سوال ایک ہے، جواب دو ہیں۔ اب جو ابھی لکھانے لگا ہوں، جو سوال مذکور ہے وہ ایک ہے اور جواب دو ہیں۔ اب آپ خود سمجھیں کہ جواب دو ہیں تو سوال میں اختصار کر دیا گیا ہے، ورنہ سوال بھی دو ہی ہوں گے۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ بس ایک ہی سوال۔ جہاں ایک ہی سوال ملتا ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہاں اس کے برعکس صورتحال ہے کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سوالات تین ہی ہیں، کہیں ایک، کہیں دو، کہیں پہلا دوسرا، کہیں پہلا تیسرا بیان کیے جا رہے ہیں، اور ساری صورتحال کو سمجھنے سے ہی دین کی صحیح فہم آتی ہے اور صحیح سمجھ آتی ہے۔ بار بار عرض کر چکا ہوں نا کہ کام خراب کب ہوتا ہے؟ جب کچھ باتیں پڑھی جاتی ہیں اور کچھ نہیں پڑھی جاتی۔ سوال ایک ہے من ربو کا، اور جواب کیا ہے؟ فیقول، بندہ جواب دیتا ہے، مسلمان جواب دیتا ہے، ربی اللہ و دینی دین و محمد، میرا رب اللہ ہے اور میرا دین محمدی ہے، علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ اب سوچتے جائیے، یہ حدیث نسائی میں ہے 2057 2057۔ اب آگے چلیے، اب تین سوال آ رہے ہیں جی۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ومن نبیوں کا، اور تیرے نبی کون ہیں؟ ترمذی 3120، سند صحیح ہے۔ یہ جتنے حدیثیں لکھا رہا ہوں ان میں سے کوئی بھی حسن تک نہیں ہے، سب صحیح ہیں۔ اب یہ تین جو سوال ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہیں، ایک حدیث میں تین سوال تھوڑے مختلف انداز میں مذکور ہیں۔ پہلا سوال،
مر ربو کا فیقول اللہ فیقال ما دینو کا فیقول الاسلام فیقال من نبیو کا فیقول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب الآثار امام ابو یوسف حدیث نمبر 912 912۔ یہ جی قبر میں کیے جانے والے سوالات کے حوالے سے مکمل صورتحال ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے میں نے گزارشات پیش کر دی ہیں جو علم کے مخلص متلاشی ہیں، مجھے ٹک ٹاک والوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔